बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पॉटलाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली हसनैन आसिफ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने होने का सबूत ज़रूर दें। आज की वीडियो में बेनज़ीर भुट्टो के बारे में 9 चौंका देने वाले हक़ाइक़ आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी स्ट्रगल और कंट्रोवर्सीज से भरपूर रही। वो अपने वालिद और पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और ईरानी वालिदा नुसरत भुट्टो की पहली औलाद थी, और जब वो पैदा हुई तो आम पाकिस्तानी बच्चों के बरअक्स उनका रंग पिंक रंग का था। इसीलिए उनके वालिद ने प्यार से उनको पिंकी पुकारना शुरू कर दिया था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो किस शख्स से शादी करना चाहती थीं और उस शख्स से उनकी शादी क्यों ना हो सकी? जब वो वज़ीर आज़म बनी तो आधी रात को दरियाए रावी के पुल को नंगे पैर क्यों पार किया था? उनके भाई मुर्तज़ा भुट्टो आसिफ अली जरदारी की तस्वीर कौन सी घटिया जगह पर लगाते थे? और मोहतरमा का पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ क्या ताल्लुक़ रहा? और वो खान साहिब को द लायन ऑफ लाहौर यानी शेर लाहौर क्यों कहती थी? ये सब आपको आज की इस फैक्ट से भरपूर वीडियो में मालूम पड़ेगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची शहर में पैदा हुई और इनका ताल्लुक एक सियासी और जहांगीरदार घराने से था। इनके वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का ताल्लुक सूबा सिंध से था, जबकि वालिदा नुसरत भुट्टो ईरान के शहर अस्फ़हान की एक शिया ख़ानदान से ताल्लुक रखती थी। जब वो पैदा हुई तो इनका नाम बेनज़ीर रखा गया, जिसका मतलब बेमिसाल। ये अपने वालिदैन की पहली औलाद थी और पैदाइश के वक्त इनका रंग पिंक रंग का था, जिसकी वजह से इनके वालिद इनको प्यार से पिंकी कहकर पुकारते थे। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरत का एक झटका लगेगा कि इनको बचपन में सिंधी या उर्दू ज़ुबान के बजाय अंग्रेज़ी सिखाई गई थी और उम्र भर इनको उर्दू बोलने में बहुत मुश्किल पेश आती रही। इसके अलावा बहुत ही कम लोग ये बात भी जानते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के दादा अंग्रेज़ों के दौर में भारत की जूनागढ़ रियासत में वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, लिहाजा सियासत इनके खून में शामिल थी और इनके वालिद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इनको अहम सरकारी दौरों पर अपने साथ लेकर जाते थे और अहम शख्सियात से मुलाकात भी करवाते थे। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची के एक स्कूल से हासिल की, लेकिन फिर इनको जेसिस एंड मैरी कॉन्वेंट बोर्डिंग स्कूल मरी भेज दिया गया और वहाँ पे इन्होंने बहुत ही हाई ग्रेड के साथ बरतानिया का ओ लेवल एग्ज़ाम पास किया। और जब वो सिर्फ 16 साल की थी तो इनके वालिद ने उन्हें मज़ीद तालीम के लिए अमेरिका रवाना कर दिया, जहाँ पे उन्होंने रेडक्लिफ कॉलेज ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 4 साल यहाँ पे पढ़ाई की। 1973 में इन्होंने अमेरिका के बाद बरतानिया का रुख किया और लंदन की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के लेडी मार्गरेट हॉल से पॉलिटिक्स, फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में डिग्री हासिल की। और आपको ये बात जानकर मज़ीद हैरत होगी कि इसी यूनिवर्सिटी में इन्हीं के सब्जेक्ट्स में पाकिस्तान के कप्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान भी पढ़ रहे थे और क्रिकेट भी इसी दौर में खेलते थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और इमरान खान में बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और बेनज़ीर खान साहिब की जहानत और काबिलियत से इस कदर मुतासिर थी कि इनको द लायन ऑफ लाहौर कहकर पुकारती थी। जब खान साहिब ने सियासत पर कदम रखा तो इन दोनों के दरमियान इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता हमेशा बरकरार रहा और आज तक इनके किरदार के बारे में खान साहिब ने कोई गलत बात नहीं की और ना ही बेनज़ीर ने कभी इमरान खान की किरदार कशी की। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सियासत में कदम रखने से पहले कुछ अरसा लंदन में एक मैगजीन में एक मामूली सी नौकरी भी करती थी और ये उस वक्त तक जारी रही जब तक इनको वापस पाकिस्तान नहीं बुला लिया गया। इसके अलावा इनको पहली बार इंटरनेशनल लेवल पर उस वक्त शोहरत मिली जब वो अपने वालिद के साथ सन 1972 में भारत गई और भारत की वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी से इनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात को इंटरनेशनल और भारतीय मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया। दोस्तों, आपने अक्सर नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को अपने हाथ में लस्सी का गिलास पकड़कर घूमते हुए देखा होगा और नून लीग के लोग ये बताते हैं कि मरियम नवाज इसमें पानी पीती हैं क्योंकि किसी बाबे ने इनको ऐसा करने का कहा है। इसी तरह ये बात भी मशहूर हो चुकी है कि इमरान खान साहिब जनाजों में शिरकत नहीं करते, यहाँ तक कि अपने किसी अजीज और किसी दोस्त के जनाजे में भी इनको नहीं देखा गया।
یہ سبھی باتیں تہمت پرستی میں شمار ہوتی ہیں اور اس کا شکار محترمہ بے نظیر بھٹو بھی رہیں۔ سینئر صحافی ہارون رشید نے اپنے ایک پروگرام میں اس بات کا انکشاف کیا کہ کسی بابے کے کہنے پر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ننگے پاؤں آدھی رات کے وقت راوی دریا کے اوپر موجود پل کو پار کیا تھا۔ اس طرح مسلم دنیا کی پہلی منتخب وزیر اعظم خاتون مانسہرہ شہر کے ایک بابے کے پاس جاتی تھیں اور اس سے چھڑیاں بھی کھاتی تھیں تاکہ ان کی مشکلات دور ہوں۔ اس بابے کے پاس اور بہت سے مشہور لوگ اور سیاستدان بھی جاتے تھے۔ ویسے تو بے نظیر بھٹو کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ سیکولر ہیں اور ان پر اسلام سنی کے الزامات بھی لگتے رہے ہیں، لیکن بظاہر ایک روشن خیال خاتون کا سیاست میں آنے کے بعد توہم پرستی میں پڑ جانا بہت ہی حیران کن اور ناقابل یقین سی بات لگتا ہے۔ فیکٹ نمبر 5 دوستو، بے نظیر بھٹو جب 1977 میں واپس پاکستان آئیں تو کچھ مہینوں بعد ہی ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے الٹ دیا اور 2 سال بعد ان کو قتل کے ایک مقدمے میں پھانسی لگا دی گئی۔ اس صورتحال میں بے نظیر بھٹو اور ان کی والدہ نصرت بھٹو کو مختلف جیلوں میں رکھا گیا اور ان کی رہائی کے بعد کئی مہینوں تک ہاؤس اریسٹ بھی رکھا گیا۔ 1984 میں سیلف امپوز ایگزائل میں لندن چلی گئیں اور اپنے فلیٹ سے ہی اپنی جماعت پیپلز پارٹی کو سنبھالنے لگیں۔ اس دوران نواز شریف جو خود بھی اس وقت عدالت سے رہا ہو کر لندن بھاگے ہوئے ہیں، اس دور میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کرنے لگے اور ان کے ان میرڈ سٹیٹس کی وجہ سے طرح طرح کی باتیں ان کے بارے میں مشہور کروانے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ان کی والدہ نصرت بھٹو نے ان کی شادی کا فیصلہ کیا اور جو پہلا رشتہ آیا وہ ایک بیوروکریٹ شجاع شاہ کا تھا، لیکن جنرل ضیاء کے خوف سے شجاع شاہ نے شادی سے انکار کر دیا۔ خود محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ پنجاب کے ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھنے والے فیصل صالح حیات کو پسند کرتی تھیں اور ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں۔ ان کی والدہ نے ایسا نہ ہونے دیا اور کہا کہ شادی سندھ کے کسی سیاسی گھرانے میں ہی ہوگی۔ اس کے بعد آصف علی زرداری کے والد حاکم علی زرداری نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور نصرت بھٹو کے ایک انتہائی قریب عزیز سے اپنے بیٹے کی شادی کی بات کی اور بالآخر 1988 کے الیکشن سے پہلے ہی بے نظیر اور آصف علی زرداری آپس میں شادی کر چکے تھے۔ فیکٹ نمبر 6 دوستو، اس شادی نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو سیاسی طور پر بہت فائدہ پہنچایا اور اس الیکشن سے پہلے ان کی جو کردار کشی کی جاتی تھی اس میں واضح کمی ہو گئی اور یہ 1988 کے الیکشن میں جیت کر مسلم دنیا اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بن کر سامنے آئیں۔ تاہم اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہونے لگے اور کرپشن کیسز سامنے آنے کے بعد ان کی حکومت 1990 میں ختم کر دی گئی اور ملک میں نئے انتخابات کرائے گئے، جس کے نتیجے میں نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے، لیکن ان کی حکومت کا بھی انجام وہی ہوا اور کرپشن کیسز پر ان کو بھی نکال دیا گیا۔ 1993 میں ہونے والے الیکشن کے نتیجے میں محترمہ بے نظیر بھٹو پھر سے پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئیں، لیکن یہ وہ دور تھا جب آصف علی زرداری کو باقاعدہ کابینہ کا حصہ بنایا گیا اور ان کو انویسٹمنٹ منسٹر کے طور پر رکھ لیا گیا۔ یہ دور بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی فائنینشیل کنٹروورسیز اور فیملی ایشوز کا تھا اور ان کے شوہر آصف علی زرداری کو ملکی اور انٹرنیشنل لیول پر مسٹر 10% کہا جانے لگا تھا۔ ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو نے ان کو وزیر اعظم ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی الگ سیاسی جماعت بنائی اور اپنی بہن کے خلاف ہی محاذ کھول لیا۔ فیکٹ نمبر 7 دوستو، بے نظیر بھٹو کے چھوٹے بھائی کو کئی سال پہلے فرانس میں زہر دے کر قتل کر دیا گیا تھا، جبکہ دوسرا بھائی مرتضیٰ بھٹو کراچی میں ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کئی گھنٹے تک زخمی حالت میں کراچی کی ایک سڑک پر پڑا رہا، لیکن کوئی ایمبولینس نہیں آئی۔ یہ 1995 میں ہوا جب بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی اور مرتضیٰ بھٹو کے لواحقین اس قتل کا الزام آصف علی زرداری پر لگاتے رہے ہیں۔ مرتضیٰ بھٹو اور آصف علی زرداری کی دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی اور کہا جاتا ہے کہ مرتضیٰ بھٹو نے اپنے گھر کے باتھ روم میں پیشاب کرنے والی جگہ پر آصف علی زرداری کی تصویر لگا رکھی تھی اور مہمانوں کو بلا کر خاص طور پر اس جگہ پر بھیجا جاتا تھا۔ فیکٹ نمبر 8 دوستو، جب محترمہ بے نظیر بھٹو دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنی تو یہ اسلام آباد میں موجود 110 ایکڑ کے ایک مینشن میں اپنے شوہر آصف علی زرداری کے ساتھ رہتی تھی، جس کی مالیت اس دور میں $50 ملین یعنی پاکستانی 1000 کروڑ روپے کے لگ بھگ تھی، اور اس مینشن میں پورا پولو گراؤنڈ بھی موجود تھا جہاں پولو کھیلی جاتی تھی۔ پولو میں استعمال ہونے والے گھوڑوں کے لیے ایک الگ سے استبل بھی موجود تھا، جس میں 40 پولو گھوڑے اور پونیز ہر وقت موجود تھے
اور الزام لگایا گیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی ان کی کرپشن میں بنائی گئی اور بہت سی جائیدادیں آج بھی پوری دنیا میں موجود ہیں اور ان کی کل مالیت 1.5 بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ فیکٹ نمبر 9 دوستو، 1996 میں جب بے نظیر بھٹو کی حکومت کو کرپشن پر چلتا کیا گیا تو 1997 کے الیکشن میں نواز شریف 2/3 کی اکثریت کے ساتھ واپس آئے اور محترمہ اپوزیشن لیڈر بنی، لیکن جب پرویز مشرف نے نواز شریف کا تختہ الٹایا اور ملک میں مارشل لا لگایا تو انہوں نے اس کی حمایت کی تھی، جو کہ سب کے لیے حیران کن تھی، لیکن پھر کرپشن کیسز کی وجہ سے وہ خود بھی دبئی چلی گئی۔ 2007 میں ایک ڈیل کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف واپس پاکستان آئے اور 2008 میں ہونے والے الیکشن کی تیاریاں کرنے لگے۔ اس وقت کے صدر پرویز مشرف نے ان کی جان کے خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی سیکیورٹی بڑھانے کے اقدامات کیے، لیکن پیپلز پارٹی نے یہ سیکیورٹی لینے سے انکار کر دیا اور اپنی جماعت کی سیکیورٹی پر ہی اعتماد کیا۔ 27 دسمبر 2007 وہ دن تھا جب پاکستان کے دشمنوں نے لیاقت باغ جلسے میں محترمہ بے نظیر بھٹو پر پھر سے قاتلانہ حملہ کیا اور کمزور سیکیورٹی کی وجہ سے وہ کامیاب بھی ہو گئے اور محترمہ ایک پروفیشنل شوٹر کی گولی کا نشانہ بن گئی اور اپنی جان کی بازی بھی ہار گئی۔ ان کے اصل قاتلوں کا آج تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ان کی موت کے بعد جس کو سب سے زیادہ سیاسی اور مالی فائدہ پہنچا وہی ان کے قاتلوں میں شامل ہوگا۔ آج محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا بلاول زرداری عملی سیاست میں قدم رکھ چکا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ اتحادی حکومت میں شامل ہے جو اس کی والدہ کی کردار کشی کرتے تھے۔ دوستو، آپ بے نظیر بھٹو اور ان کے خاندان کے بارے میں ایسی بات جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے تو کمنٹ سیکشن میں لکھ کر آگاہ ضرور کریں اور مزید زبردست ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔